اس پہ میں عرض کرتا ہوں بھائی گھر میں بھی جائیں، بیوی کسی کی غیبت کریں کہ جٹھانی نے یہ کر دیا، دیورانی نے یہ کر دیا، بولو چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کرو، معافی کا دامن پھیلواؤ۔ اگر کوئی کہے کہ وہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بولو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے آ کے کہا کہ وہ فلاں آدمی نے آپ کو جہنمی کہا تھا، گالی بکی، جہنمی گالی تھی اس زمانے میں، کہا فلاں آدمی نے آپ کو جہنمی کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اگر اس گھاٹی کو صحیح عبور کر لیا اور جنت میں چلا گیا تو مجھے اس کے جہنمی کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر میں نے اس گھاٹی کو صحیح عبور نہ کیا اور میں جہنم میں چلا گیا تو وہ آدمی سچا ہے، پھر میں اس کو کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ اور کہا وہ گھاٹی ہے موت کی گھاٹی، موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ میں جنت میں گیا کہ جہنم میں گیا۔ اگر موت کی گھاٹی سے گزرنے کے بعد مجھے جنت مل گئی تو یہ آدمی لاکھ دفعہ جہنمی کہتا رہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اور موت سے گزرنے کے بعد میں اگر جہنم میں چلا گیا تو یہ آدمی سچا ہے، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرے محترم اپنا دل وسیع کریں، اپنا ظرف وسیع کریں، اور اپنے اندر یہ چیز لائیں کہ معافی تلافی۔ اور جو یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات واضح کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا جو چل رہا ہے، خدا کا واسطہ اس میں بہت احتیاط کریں، نہ پڑیں اس چکر میں کہ کسی نے مجھے بھیجا تھا میں نے آگے بھیج دیا، کسی نے مجھے بھیجا تھا میں نے آگے بھیج دیا، چلائے جا رہے ہیں، میسج چلائے جا رہے ہیں، اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کے اندر برباد کیا ہوا ہے۔ اس سے احتیاط برتیں، بہت خاص چیز ہو، بہت یقین کامل ہو کہ یہ خاص بھی بالکل صحیح ہے، اور بعض لوگ اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کسی نے حدیث لکھ کے بھیجی تھی تو اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو ہم حدیث مٹانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، قرآن کی آیت تھی اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو قرآن مٹانے والوں میں شامل ہو جائے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث کی تصدیق ہی آپ کے پاس نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط بھیجی ہے کسی نے، اپنی طرف سے حدیث بنا دی ہے یا کسی صحابی کا ویسے قول بنا دیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں اچھی تو اچھی ہیں، چلو اس میں بھی ہے، میں جس کو حدیث اور قرآن کی آیات ہوں اس میں بھی کہہ رہا ہوں احتیاط ہونی چاہیے۔ تو پھر جو ایک دوسرے کی ذات پہ متعلق ہوتی ہیں، وزیر اعظم نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اور لوگ خامیاں تلاش کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کل ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، ایک مشہور آدمی ہے پاکستان کے، وہ کہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے منہ میں نسوار رکھی، کسی نے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی، رات ہی کی بات۔ پھر میں نے ان کو فوراً جواب بھیجا، میں نے بولا اس سے آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ اگر یہ نسوار رکھنا ایک تو کوئی اتنا برا کام نہیں ہے، بھئی معاشرے کے اندر ایک قوم ہے پوری جو نسوار رکھتے ہیں، اور جس طرح ایک قوم ہے پوری جو پان کھاتی ہے، ایک قوم ہے پوری جو بیڑی پیتی ہے اور سگریٹ پیتی ہے، یہ کوئی ناجائز حرام کام نہیں ہے، لیکن کسی آدمی کی عزت اور اس کے مرتبے کے اوپر مذاق اڑانے والی بات ہے۔ میں نے نیچے لکھ کے بھیجا اس چیز سے آپ کو کتنا ثواب ملا؟ پھر کوئی جواب نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے لکھ کے بھیجا، بھائی یہ ایسی چیزوں پہ مذاق اڑا، یہ ذات کا مذاق اڑانا ہے نا کسی کی۔ میں نے لکھ کے بھیجا یہ مذاق اڑانا ہے، اس پہ آپ کو گناہ ملے گا، توبہ اور استغفار کریں۔ اگر اس کو یہ پتا چلے کہ میری یہ ویڈیو آپ نے آگے چلائی ہے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، اور اسی کو گناہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا۔ تو میرے محترم احتیاط احتیاط احتیاط، اپنی سوشل زندگی کے اندر احتیاط، انفرادی زندگی کے اندر احتیاط، گھر کے اندر احتیاط، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر احتیاط۔